بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسانے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو دیتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبت اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ نامحرم کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، خصلت سانپ جیسی ہی رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھائیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں اپنی نگاہ کو۔ ایک مشورہ دوں، مرد اگر قسمیں بھی اٹھائے نا کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا، تو اسے ایک بار مرنے کا موقع ضرور دیں، کیونکہ بعد میں یہی مرد آپ کے بغیر زندہ رہے گا اور آپ زندہ لاش بن جائیں گی۔ سنو حوا کی بیٹی، حیا کے دائرے میں رہنا۔ یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں، اور محتاط رہنا ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھو دیتا ہے، اور عورت اپنے پسندیدہ مرد کو زیادہ چاہ کر کھو دیتی ہے۔ جس دن تمہیں خوبصورت عورت سے فرق پڑنا ختم ہو جائے، اس دن سمجھ لینا کہ تم محبت کے بارے میں گفتگو کرنے کے قابل ہو چکے ہو۔ اماں کہتی ہے، بیٹا مصلوں پر بیٹھ کر رویا نہیں کرتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف جاننا ہو تو اس سے عورت، سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لے۔ یقین مانیں اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ اس انسان کو زیادہ غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں یہ ایک علامت ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ غموں میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ زندگی کا سب سے برا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی اپنا آپ کو اتنا دکھ دے کہ آنکھیں بھر جائیں اور وہی پوچھے کیا ہوا ہے، اور آپ کو مسکرا کر کہنا پڑے کچھ نہیں۔ اپنے فیوچر پلان میں سب سے پہلے آخرت کی تیاری کو رکھیں، کیونکہ آخرت سے بڑا اور آخرت سے آخری کوئی فیوچر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ تو کبھی روح پہ۔ اگر کوئی شخص رات بھر بیمار رہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرے تو وہ گناہوں سے اتنا ہی پاک ہو جائے گا جیسے کہ پیدائش کے وقت تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی بچوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھڑی سے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ ناظرین، 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی نشانی ہیں،
عمدہ گاڑی، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کو ماتھے پر لازمی چومتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ برے وقت میں کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو لوگ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کے پاگل ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹے بن جاؤ، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ بھی مدت بن جاتا ہے۔ اگر آپ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ جوان جانوروں کا گوشت کھائیں۔ دوپہر میں 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے بچاتی ہے اور ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ حافظہ 3 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے: نظر خراب ہونا، دماغی دباؤ میں رہنا اور کھاتے وقت موبائل فون دیکھنا وغیرہ۔ کچھ سپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بات پر آزماتا ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ زندگی کی سب سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ بڑے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ دنیا میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے ہی اپنی اصل زندگی سے بھی زیادہ جیتے ہیں۔